آج کا ہمارا موضوع ہندوستان کی بھرپور اقتصادی اور فوجی تاریخ جو کہ صدیوں پر محیط ہے کہ کس طرح ہندوستان دنیا میں معاشی اور فوجی سپر پاور بنا اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور کیوں ہندوستان پر عرب، غوری، مغل حملہ آور ہوئے، اور کیا وجوہات تھیں کہ برطانوی سامراج ہندوستان پر حملہ آور ہوا، اور کیسے ہندوستان پر مکمل قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ انہوں نے ہندوستان حکمرانوں کے ساتھ کیا غداری کی، اور پاک و ہند کے درباروں کی گدی نشینوں کا کردار ہندوستان تک 2500 سال کے لیے دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک تھا، جو کہ پہلی صدی قبل مسیح کے اختتام کے قریب شروع ہوا تھا۔ اس مدت کے دوران ہندوستان نے بلند تجارتی سرگرمیوں، شہری ترقی اور زرعی پیداوار میں اضافے کا تجربہ کیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں موریہ سلطنت۔ چندر گپت موریہ کی قائم کردہ موریہ سلطنت نے برصغیر پاک و ہند کے بیشتر حصوں کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ فوجی اتحاد موریہ سلطنت سے پہلے برصغیر پاک و ہند ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جن پر علاقائی سرداروں کی حکومت تھی۔ چندر گپت موریہ نے کامیابی کے ساتھ مگدھ پر کنٹرول حاصل کر لیا، اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور بالآخر شمال مغربی ہندوستان اور باختر کو متحد کر لیا۔ اس نظام نے وسیع اراضی پر مستحکم زراعت کی طرف توجہ دی اور کامیابی تجارت میں سہولت فراہم کی۔ موری دور کے دوران بہت زیادہ تجارتی سرگرمیاں اور شہری ترقیوں کو فروغ دیا گیا۔ ہندوستان کی برآمد میں ریشم، ٹیکسٹائل، مسالہ جات اور دیگر قیمتی اشیاء شامل تھیں۔ موریائی بین الاقوامی تجارت کا نیٹ ورک پھیل گیا جو باختر اور فارس جیسے خطوں کو جوڑتا رہا۔ چندر گپت نے پاٹلی پترا میں ایک دارالحکومت قائم کیا۔ چندر گپت نے پاٹلی پترا میں جو دارالحکومت قائم کیا وہ اس وقت بھارت کی شمال مشرقی ریاست بہار میں پٹنہ کا شہر ہے، جسے کچھ مورخین کلاسیکی دور کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مؤثر انتظامیہ، تجارتی نیٹ ورکس اور ثقافتی تبادلے کے ذریعے اقتصادی ترقی میں سہولت فراہم کی۔ پہلی اور 18ویں صدی کے دوران زیادہ تر وقفے کے لیے ہندوستان عالمی سطح پر سب سے بڑی معیشت تھا۔ یہ سلطنت تجارت، شہری ترقی اور زرعی پیداوار میں مصروف تھیں۔ اب آتے ہیں مغل دور کی طرف۔ مغل سلطنت 17ویں صدی کے آخر تک مغل سلطنت نے برصغیر پاک و ہند کے بیشتر حصوں کو دوبارہ جوڑ دیا۔ یہ عالمی سطح پر سب سے بڑی معیشت اور مینوفیکچرنگ پاور بن گیا، جس نے عالمی جی ڈی پی کا 1/4 حصہ پیدا کیا۔ بنگال صوبہ جو ایک امیر صوبہ تھا، اس نے تجارت اور پروٹو صنعت کاری میں اہم کردار ادا کیا۔ اب طاقتور مغل بادشاہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کا دور ہندوستانی تاریخ کی کتابوں میں طاقت اور ثقافتی وقار کے ایک غیر معمولی باب کے طور پر نمایاں ہے۔ یہ سلطنت صرف تلواروں کی طاقت اور لڑائیوں کی گونج پر نہیں بنی تھی، بلکہ اس نے شہنشاہوں کے عزائم اور خوابوں پر بھی قائم تھی۔ بابر سے لے کر ایک نوجوان حکمران جس نے سلطنت کا سنگ بنیاد رکھا، اورنگزیب تک جس کے دور حکومت میں سلطنت کی وسیع و توسیع دیکھی گئی، ہر مغل بادشاہ نے جوش اور ویژن کے مختلف امتزاج کے ساتھ تخت پر بیٹھا۔ یہ ویڈیو ان حکمران کی زندگیوں اور میراثوں کی ایک جھلک پیش کرتی ہے، جن کے دور حکومت اتنے ہی پیچیدہ تھے جتنے کہ وہ تبدیلی لانے والے تھے۔ مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر نے 1494 میں 12 سال کی کم عمری میں اپنے دارالحکومت اقصی کاٹ میں فرغانہ کے تخت پر بیٹھا۔ اس کے ابتدائی دور کو بغاوت نے چیلنج کیا تھا، اور اس کے بعد کے سالوں میں وسطی ایشیا میں اقتدار کے لیے جدوجہد کی ایک سیریز تھی۔ چیلنجوں کے باوجود وہ 1526 میں پانی پت کی جنگ میں اپنی فتح کے بعد دوسری بار تخت پر چڑھا۔ 43 سال کی عمر میں اس نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 3 صدیوں سے زیادہ عرصے تک رہی۔ بابر، تیمور اور چنگیز خان کی اولاد وسطی ایشیا میں اپنے آبائی وطن سے بھگا دیا گیا تھا۔ اس نے ہندوستان میں اپنا مقدر پایا۔ اس کے دور حکومت کو اس کے فوجی طاقت اور برصغیر پاک و ہند میں ایک نئی ترتیب کے قیام سے نشان زد کیا گیا۔ بابر کے بیٹے ہمایوں کو 1530 میں 23 سال کی کم عمری میں تخت وراثت میں ملا۔ اس کا دور ہنگامہ خیز تھا، جس کی نشاندہی اندرونی اختلافات اور زبردست شیر شاہی سوری کی طرف سے چیلنج تھی۔ شکستوں کے ایک سلسلے کے بعد ہمایوں کو جلا وطنی پر مجبور کیا گیا، لیکن فارسی صفوی خاندان کی مدد سے اپنی سلطنت پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے لیے واپس آیا۔ اس نے 1555 میں اپنا تخت دوبارہ حاصل کیا۔ صرف 1 سال بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے اکبر کو ایک مضبوط سلطنت چھوڑ دی۔ اکبر کا دور حکومت 1556 میں شروع ہوا، جب اس کی عمر صرف 13 سال تھی۔ بیرم خان کی حکومت کے تخت اکبر نے پانی پت کی دوسری جنگ میں فتح پائی اور برصغیر پاک و ہند سے بابر سلطنت کو وسعت دی۔ اکبر اپنی اختراعی انتظامی پالیسیوں، مذہبی رواداریوں اور فنون ثقافت کی سرپرستی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی حکمرانی کو اکثر مغل خاندانوں کا عروج سمجھا جاتا تھا۔ اکبر کا بیٹا جہانگیر 1605 میں 36 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کا دور حکومت فنون، فن تعمیر اور باغات کے فروغ کے لیے قابل ذکر تھا۔ جہانگیر کی حکمرانی کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ تجارت کے قیام سے بھی نشان زد کیا گیا۔ زندگی کی باریک چیزوں سے محبت کے باوجود جہانگیر کو اپنے ہی بیٹے خرم کی طرف سے چیلنج
چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جو بعد میں شاہجہاں بن گیا۔ شاہجہاں نے 1628 میں 36 سال کی عمر میں سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اس عمر میں ان کے والد اپنے معراج کے وقت تھے۔ ان کا دور فن تعمیر کا سنہری دور تھا جس میں تاج محل، لال قلعہ اور جامع مسجد کی تعمیر تھی۔ شاہجہاں نے سلطنت کو وسعت دی اور عظیم فنکارانہ اور تعمیر کامیابیوں کے دور کی صدارت کی۔ تاہم اس کے بعد کے سالوں میں اس کے بیٹوں کے درمیان جانشینوں کی ایک تلخ جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ 1658 میں 40 سال کی عمر میں اورنگزیب کا تخت پر چڑھنا اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک تلخ جدوجہد سے نشان زد تھا۔ اس کا دور حکومت تقریباً 50 سال تک جاری رہا۔ اس دور حکومت نے سلطنت کو اس کی سب سے بڑی علاقائی حد تک پھیلا دیا۔ 1707 میں اورنگزیب کی موت کے بعد مغل سلطنت نے شہنشاہوں کی تیزی سے جانشینی دیکھی جن میں سے ہر ایک زندگی کے مختلف مراحل میں تخت پر چڑھا۔ بہادر شاہ اول جسے شاہ عالم اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے 63 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ ان کے جانشین جنہوں نے سلطنت کی زوال اور عدم استحکام کے دور میں حکومت کی، ان کے معراج کے وقت عمر میں فرق تھا۔ مثال کے طور پر صرف 1719 کے ہنگامہ خیز سال میں 4 شہنشاہ رافع الدرجات، شاہجہاں دوم، رافع الدولت اور محمد شاہ تخت پر بیٹھے جن کی عمریں جوانی سے لے کر 30 سال تک تھیں۔ اس دور نے پہلے کے شہنشاہوں کی طرف سے ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کی جنہوں نے عام طور پر اپنے 20 اور 30 کی دہائی میں تخت سنبھالا، جو سلطنت کے عروج سے تیزی سے زوال اور اندرونی کشمکش کے مرحلے میں منتقلی کی عکاسی کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کنگڈم آف میسور کی۔ 18ویں صدی میں کنگڈم آف میسور نے اپنے آپ کو ایک بڑی اقتصادی اور فوجی طاقت کے طور پر قائم کرتے ہوئے ایک پرجوش اقتصادی ترقی کے پروگرام کا آغاز کیا۔ ٹیپو سلطان جنہوں نے 1782 سے 1799 تک میسور میں حکومت کی، ان کو اپنی سلطنت کے مختلف مقامات پر ریاستی تجارتی ڈپو قائم کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان نے کراچی، جندہ اور مسقط جیسے غیر ملکی مقامات پر ڈپو قائم کیے جہاں میسور کی مصنوعات فروخت کی جا سکتی تھیں۔ یہ ٹیپو کا سہرا ہے کہ پہلی بار کارپینٹری اور سمتھی میں فرانسیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹیپو کے دور میں چینی کی ٹیکنالوجی کو چینی کی پیداوار کے لیے استعمال کیا گیا، جبکہ بنگال کی ٹیکنالوجی نے ریشم کی صنعت کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ توپیں اور بارود بنانے کے بال ترتیب کنکاپورا اور کرماڈیل پیٹ میں سرکاری فیکٹریاں قائم کی گئی۔ ریاست نے چینی، نمک، لوہا، کالی مرچ، الائچی، سپاری، تمباکو اور سندل کی لکڑی کے ساتھ ساتھ سندل سے بخور کا تیل نکالا اور سونا، چاندی اور قیمتی پتھروں کی کان کنی پر اجارہ داری قائم کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندوستان کو اپنی بے پناہ دولت، خوشحالی اور ثقافتی دولت کی وجہ سے اکثر سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اس نے مثالیں ٹیکسٹائل، قیمتی پتھر اور قیمتی دھاتیں جیسے قیمتی اشیاء تیار کی جن کی دنیا بھر کی تاجروں نے بہت زیادہ تلاش کی۔ برصغیر پاک و ہند کی پہلی اور 18ویں صدی کے درمیان عالمی سطح پر کسی بھی خطے کی سب سے بڑی معیشت تھی۔ پہلی صدی عیسوی کے دوران دنیا کی جی ڈی پی میں اس کا حصہ تقریباً 30% تھا۔ قدیم اور قرون وسطی کے زمانے میں اس کی بے پناہ دولت، خوشحالی اور فروان کی وجہ سے ہندوستان کو اکثر سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ صرف ہندوستان کو کیوں عطا کی گئی دولت اور خوشحالی۔ ہندوستان قیمتی دھاتوں، جواہرات، ٹیکسٹائل اور مثالوں میں اپنی بے پناہ دولت کے لیے مشہور تھا۔ یہ تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا جو دور دراز علاقوں سے تاجروں کو راغب کرتا تھا۔ وسائل کی دستیابی، ہنرمند کاریگر اور پھیلتے پھولتے زرعی شعبے نے اس کی دولت کو تقویت دی۔ قدیم تجارتی راستوں کے ساتھ ہندوستان کا اسٹریٹجک مقام، جسے سلک روڈ اور میری ٹائم سلک روٹ نے ہمسایہ خطوں بشمول وسطی ایشیا، مشرقی وسطی اور جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ وسیع تجارت کی سہولت فراہم کی۔ ہندوستان جواہرات کا خزانہ تھا۔ یہ ملک اپنے شاندار ہیروں، یاقوت، زمرد اور نیلم کے ساتھ جانا جاتا تھا۔ ان قیمتی پتھروں سے مزین ہندوستان زیورات کو دولت اور رتبہ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان کی زرخیز زمین مختلف قسم کی فصلوں کو سہارا دیتی تھی، بشمول چاول، گندم، مثالیں گنگا کے میدانی علاقے خاص طور پر پیداواری تھے۔ ہندوستان نہ صرف مادی دولت سے مالا مال تھا بلکہ ثقافتی اور فکری حصول میں بھی یہ نالندہ اور جیسی مشہور یونیورسٹیوں کے ساتھ سیکھنے کا مرکز تھا۔ فنون ادب، فلسفہ اور سائنس و ہندوستان تاریخ کی مختلف ادوار میں پروان چڑھے۔ خلاصہ یہ کہ ہندوستان کی خوشحالی، معاشی طاقت اور ثقافتی شراکتیں اس کی شہرت کا باعث بنی۔ سونے کی چڑیا اگرچہ مخصوص تاریخی سیاق و سباق بدل گیا ہو، ہندوستان کی ماضی کی دولت کی میراث اب بھی گونج رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں دنیا سے جتنی ہی طاقتوں نے ہندوستان پر حملہ کیا، چاہے عرب ہو، مغل ہو، غوری ہو یا برطانوی سامراج، ان کا مقصد اس چڑیا کو حاصل کرنا تھا جس کی پوری دنیا دیوانی تھی، کیونکہ قدرت نے ہندوستان کو، جو کہ آج کا ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں مشتمل ہے، ہزاروں گلیشیئر، سینکڑوں دریا، وسیع عرض کھیت کے میدان، 4 موسم و وسیع ریز صحرا، کئی 100 کلومیٹر کا سیلی علاقہ، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ یہ علاقہ 18ویں صدی سے پہلے تک دنیا کا خوشحال اور ترقی یافتہ علاقہ رہا۔
اب آتے ہیں اس کے زوال کی طرح۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی شروعات تاجر جو ایشیا میں تجارت کر کے مسالہ جات کپاس حاصل کرنا چاہتے تھے وہ پھر انہیں انگلینڈ میں بیچنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنوب مشرقی ایشیا کا رخ کیا جو اب جدید دور کا انڈونیشیا اور فلپائن ہے، اور وہاں پہلے سے موجود فرانسیسی اور پرتگالی تاجروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، وہ مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی توجہ جنوب ہندوستان کی طرف موڑ دی۔ 1639 میں ایک کمپنی کے نمائندے نے جنوب ہندوستان میں زمین خریدی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس سرزمین پر فورٹ سینٹ جارج تعمیر کیا جو اس کے بعد سے شہر کا حصہ بن گیا۔ انگریزوں کے پاس فوج تھی جس نے ہندوستان کو کنٹرول کرنے میں ان کی مدد کی۔ انگریز اپنی سلطنت کو وسعت دینا اور ہندوستان کی دولت اور وسائل کا استحصال کرنا چاہتے تھے۔ ہندوستان کے محلے وقوع نے اسے ایشیا کے دوسرے حصوں کے ساتھ تجارت کا ایک اہم اڈا بنا دیا۔ ابتدائی طور پر انگریز تاجروں کا مغل حکمرانوں نے استقبال کیا۔ دونوں فریقوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں گے تو ان میں ہر ایک کے لیے فائدہ ہوں گے۔ تجارتی حقوق کے بدلے انگریز یورپی مصنوعات ہندوستان لائے۔ صدی کے آخر تک مغل حکمرانوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ جب تجارتی مراعات کے لیے انگریزوں کی مزید درخواستوں کو رد کر دیا گیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بندرگاہیں بند کر دی اور مغل فوج کے خلاف جنگیں شروع کر دیں۔ یہ تنازع اینگلو مغل وار کے نام سے بھی مشہور ہے۔ جب مغل بادشاہ اور اورنگزیب نے انگریز سوداگروں کو شکست دی، وہ سوداگروں کو کوئی سنگین خطرہ نہیں سمجھتا تھا اور اورنگزیب کی معافی اور انگریزوں کی معافی مانگ کر وہ جرمانہ ادا کر کے مطمئن تھا۔ اس طرح انگریزوں پر کوئی سخت سزا نہیں دی۔ 1757 سے برطانیہ نے ہندوستان پر اپنا کنٹرول بڑھایا۔ آخرکار 1858 سے برطانوی حکومت نے ہندوستان پر براہ راست حکومت کی اور یہ برطانوی راج کے نام سے جانا جانے لگا۔ برطانوی حکومت اور برطانوی افراد نے ہندوستان کے ساتھ تجارت سے بہت زیادہ دولت حاصل کی جیسے انہوں نے صنعتی انقلاب کے لیے فنڈز میں استعمال کیا۔ 1707 میں اورنگزیب کی موت کے بعد ایک بڑی تبدیلی آئی کیونکہ مقامی شہزادے شہنشاہ کی جگہ لینے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس افراتفری کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اور پیسے اور سامان کے بدلے میں مقامی شہزادوں کو اپنی مدد کی پیشکش کی جسے وہ ایک نجی فوج بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے جو مقامی شہزادوں کو چیلنج کر سکے۔ اب آتے ہیں بنگال کی طرف۔ نواب سراج الدولہ بنگال کا رہنما تھا جو 1700 کی دہائی کے اوائل میں مغل سلطنت کا ایک حصہ تھا، جبکہ بنگال کا نواب عام طور پر مغل بادشاہ کا وفادار تھا۔ وہ مؤثر طریقے سے بنگال پر آزادانہ طور پر حکومت کرنے کے قابل تھا۔ بنگال مغل ہندوستان کا ایک اہم حصہ تھا۔ بنگال کی نمایاں ٹیکسٹائل پیداوار نے اسے بین الاقوامی تجارت کا مرکز بنایا جس نے ابتدا میں تجارت پر توجہ مرکوز کی۔ 1650 تک برطانوی اور فرانسیسی تجارتی کمپنیاں ہندوستان میں سب سے بڑی تھیں اور دونوں تجارت کو کنٹرول کرنا چاہتی تھیں۔ 1756 میں سراج الدولہ بنگال میں انگریزوں کی موجودگی سے مایوس ہوا اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی بھی نواب سراج الدولہ سے مایوس ہو گئی۔ انگریزوں اور نواب سراج الدولہ کے درمیان پلاسی کی جنگ ہوئی جس میں سراج الدولہ ہار گئے۔ اس جنگ میں سب سے بڑا کردار نواب سراج الدولہ کے آرمی چیف میر جعفر کا تھا جس نے بنگال کا نواب بننے کے لیے نواب سراج الدولہ سے غداری کی اور میر جعفر بنگال کا نواب مقرر ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال سے ایک کٹھ پتلی حکمران میر جعفر قائم کیا تاکہ انہیں ہندوستان پر قابو پا لیا جا سکے۔ 1757 میں سراج الدولہ نے کلکتہ میں ایک برطانوی قلعہ فورٹ ولیم پر قبضہ کر لیا۔ جب انگریزوں نے قلعہ کی توسیع روکنے سے انکار کر دیا، انگریزوں نے رابرٹ کلیو کی قیادت میں قلعہ واپس لینے کا منصوبہ بنایا اور دونوں فریق پلاسی میں ملے۔ سراج الدولہ کی فوج برطانوی فوج سے زیادہ تھی اور کچھ فرانسیسی فوج الدولہ میں شامل ہو گئی۔ میر جعفر نے برطانوی مفادات کی حمایت میں کام کرنے کا وعدہ کیا اور انگریزوں نے اس سے بطور ایک استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا اگر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت اور برطانوی مفادات کے حق میں وعدہ کریں۔ کچھ عام ہندوستانیوں نے اپنی مالی فائدے کے لیے برطانوی کنٹرول کو بدل دیا، تاہم بہت سے ہندوستانی کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی زیر کنٹرول زندگی کا مطلب برطانوی تاجروں کی طرف سے غربت اور تشدد تھا۔ غربت کے بلند سطح اور اعلیٰ ٹیکسوں نے ہندوستانیوں کو خاص طور پر اس وقت کمزور بنا دیا جب خطے میں قحط پڑا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے فصلیں کافی نہ ہو سکی۔ بہت سے کسانوں کے پاس خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا کیونکہ انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے مانگے گئے زیادہ ٹیکسوں کو برداشت کرنے کے لیے اپنا کھانا بیچنا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کوئی امدادی منصوبہ نہیں بنایا اور 10 ملین لوگ بھوک اور بیماری سے مر گئے۔ یہ 1700 اور 1800 کی دہائی میں برطانوی حکومت کے دوران ہندوستان میں آنے والے کئی قحطوں میں سے پہلا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان پر کنٹرول نے برطانوی معیشت کو نمایاں طور پر عروج دیا۔ برطانوی چاہتے تھے برطانیہ چائے اور کالی مرچ جیسی اشیاء کو وسیع مقدار برآمد کرنے اور انہیں بڑے منافع کے لیے فروخت کرنے میں کامیاب رہا۔ ٹیکسٹائل فیکٹری جس سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملا، ریشم اور
और रुई जैसी दरामद हिंदुस्तान से लाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुनाफा कमाया वो बरतानिया में लगाया गया। खासतौर पर कारखानों के मालकान ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत से बहुत पैसा कमाया। इस दौरान असासाजी की सनत को बहुत अरूज मिला, जिसने बरतानिया को दुनिया के अंदर अपनी कॉलोनियां फैलाने में बेपनाह मदद की। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में सिपाहियों ने बगावत शुरू कर दी। जब यह अफवाह फैली कि वो एक नई राइफल मसूल करेंगे, राइफल लोड करने के लिए सिपाहियों का ख्याल था कि उन्हें एक कारतूस के सिरे को काटना पड़ेगा जो सूरों और गाय की चकनाई से ढका हुआ था। यह मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की तौहीन थी, क्योंकि सूर की मसनूआत खाना मुसलमानों की मजहबी अकायद के खिलाफ है और गाय की मसनूआत खाना हिंदुओं के मजहबी अकायद के खिलाफ है। इन वाक़यात से यह एहसास बढ़ गया कि अंग्रेज हिंदुस्तानी इक़्तिदार का एहतराम नहीं कर रहे। बगावत के वक्त मंगल पांडे नामी एक सिपाही ने अपने बरतानवी अफसर पर हमला किया और इसे फांसी दे दी गई। बगावत फैल गई जब 10,000 दूसरे सिपाहियों ने अपने अफसरों पर हमला कर दिया। बाद सूरतों में उन्हें कत्ल कर दिया गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर सिपाहियों ने कुछ कामयाबी हासिल की और कुछ इलाके अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन अंग्रेजों ने 18 माह की लड़ाई के बाद बगावत को शिकस्त दी। अगस्त 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मंजूर हुआ और मुगलिया दौर का हमेशा के लिए खात्मा हो गया, जो कि इलाकाई तौर पर दिल्ली में मौजूद था, जबकि हिंदुस्तानी हलाकतों तादाद का तखमीना लाखों में है। इस तशद्दुद में बहुत से बरतानवी और हिंदुस्तानी शहरी भी मारे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी अब कंट्रोल में नहीं रही थी, अब बरतानवी हुकूमत थी। हिंदुस्तान को नौ आबादियाती बनाने से हासिल होने वाली भारी रकम और साथ ही ये हकीकत के ताज के कुछ जवाहिरात हिंदुस्तान से ले गए थे। इन जवाहिरात में से एक वजह है जो कुछ मौरखीन का कहना है कि ये कॉलोनी ताज में जेवर के नाम से मशहूर हुई। नाजरीन, आपको एक तकलीफ दा हकीकत बताता चलूं, इस जंग आज़ादी के दौरान बहुत से ऐसे खानदानों ने हिंदुस्तानी आज़ादी के अलमबरदारों को कुचलने की मदद की, जो आजकल अपने आप को शाह अली गारी बुखारी नवाब कहलाते हैं। ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे। जहाँ पर आज़ादी के अलमबरदार होते, अंग्रेजों को इनकी इतला देते, अंग्रेज फौजी वहाँ हमला करके इनको शहीद कर देते। नाज़रीन, आप लोगों ने अक्सर इमरान खान की तकरीरों में सुना होगा मीर जाफिर, मीर सादिक। यही मीर जाफिर और मीर सादिक एक और गद्दार मीर सादिक मैसूर के टीपू सुल्तान का काबीना वजीर था। इसने 1798 से 1799 चौथी एंग्लो मैसूर जंग में श्रीरंगा महासारे के दौरान टीपू सुल्तान को धोखा दिया। इसने अपनी फौजें वापस ले ली, अंग्रेजों को किला पर हमला करने की इजाजत दे दी। इसने टीपू को बंद दरवाजों के पीछे फंसाने का इंतजाम किया। और नाजरीन, आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि लंगर खानों को इब्तिदा बरसगीर पाको हिंद में अंग्रेज दौर में हुई। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बेदर्दी से लूटा तो मुल्क में अंग्रेजों ने इन वडेरों और गद्दी नशीनों के जरिए लंगर पानी का इंतजाम चलाया, कहीं ये अवाम इनके खिलाफ उठ खड़ी ना हो। लंगर पानी का इंतजाम चलाया जो आज तक चला आ रहा है। पहले अंग्रेज चलाते थे, आज हमारे सियासतदान, ये हमारी अवाम है जो एक चावल की प्लेट के लिए बिक जाती है। इन लंगर खानों ने आजादी की तड़प जोश वलवला खत्म कर दिया और हमारे पाको हिंद के खून से इनकलाब और दुनिया पर हुक्मरानी का जीन्स ही खत्म कर दिया। अब सिर्फ हम हर वक्त अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह इनकलाब के लिए अबाबिल भेज और दुनिया में खोया हुआ मकाम दिला।